اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ حالات و مناسبات میں مختلف موضوعات ہیں، ملکی اور عالمی۔ ملکی حالات میں مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باران رحمت نازل فرمائی ہے۔ اس طبعی عذاب اور انسانی عذاب دونوں اس ملت کے اوپر نازل ہیں۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ملک شدید قلت آب کا شکار ہے۔ دریا ڈیم خشک ہو گئی ہیں اور فصلیں بر وقت کاشت نہیں ہو پا رہی ہیں، اور جو کاشت ہو چکی ہیں ان کو معین ضروری مقدار میں پانی میسر نہیں تھا اور ان کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ معیشت پہلے ہی پاکستان کی نابود ہے اور اس کے اندر قلت آب ایک عذاب کی شکل اختیار کر رہی تھی، اور اس پر مزید یہ کہ کوئی ایسا منصوبہ بھی حکومت کے پاس نہیں ہے اس کم آبی اور قلت آب کو پورا کرنے کے لیے۔ چونکہ حکومتیں ہماری اتنی سنجیدہ نہیں ہیں، اقتدار کی ہوس میں غرق ہوتے ہیں حکمران، اور جو انہیں مہلت ملتی ہے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے یا ملک کی ترقی کے لیے، وہ یہ آپس کی رقابت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ گزشتہ حکومت نے مکمل دوران اپنے اقتدار کا ضائع کیا اپنے مخالفین کے خلاف، اور قوم کو ہیجان میں مبتلا کر کے اور ایک نفرت کا ماحول بنا کر، جس کے نتیجے میں کوئی بنیادی قدم نہیں اٹھائے گئے۔ بجلی کی کمی، گیس کی کمی، اور اس پر مزید یہ آفت کہ پانی کی کمی نے خطرے کی گھنٹیاں بجا دی تھیں۔ ظاہر ہے یہ موسم برسات کی پہلی بارش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ خداوند تعالیٰ اس ملک میں اور دیگر ہر سرزمین پر جو بے آبی قلت آب کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ اپنی باران رحمت اس پر نازل فرمائے، اور انسانوں کا رزق جو زمین سے اگتا ہے بر وقت، اس کے لیے پانی کی مناسب مقدار فراہم فرمائے انشاءاللہ۔ لیکن تدبیر پانی کی ضروری ہے، چونکہ انسانی آبادی جتنی بڑھ گئی ہے اور پانی کا استعمال صنعتی اور غیر صنعتی مقاصد میں بے دریغ ہو رہا ہے۔ پانی کم بھی ہے اور ضائع بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدبیر اور درایت کی طلبکار ہے یہ مدیریت اور حکومت، کہ ایسے افراد ہوں حضرت یوسف کی طرح تدبیر و درایت کرنے والے، جو وقت سے پہلے قحط سے بچنے کے لیے اہتمام کر سکیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے، قرآن کریم نے جب یہ مثال ذکر کی ہے تو قرآن کے بعد ہمارے پاس آج کی موجودہ دنیا میں بھی مثالیں موجود ہیں انسانی تدبیر کی، اور تاریخ میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پر حکمرانوں نے سنجیدگی کے ساتھ یہ قدم اٹھایا ہے، یا حکومتوں میں ایسے افراد کو موقع دیا ہے جن کو اللہ نے توفیق دی ہوئی تھی۔ جیسے ہم مبتلا ہیں نالائق اور نااہل اور
بدعنوان سیاستدانوں میں کچھ سرزمینوں پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ وہاں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس باران کا یہ بھی لطف و کرم ہے کہ پاکستان کے جنگلات کو عمدن آگ لگا دی گئی ہے۔ تمام جنگلات، پہلے صرف خیبر پختونخوا کے جنگلات تھے، اس وقت چھوٹے بڑے جنگلات جہاں کہیں بھی ہیں انہیں آگ لگا دی گئی ہے اور جل رہے ہیں، اور اللہ نے بارش نازل کی ہے۔ اس طرح یہ ذخیرہ جنگلات کا بھی بچ جائے گا، چونکہ جنگلوں کی تباہی محیط حیات کی تباہی ہے، ماحول کی تباہی ہے، اور نہایتاً انسانی زندگی کے لیے شدید خطرات کا باعث ہے۔ دو بڑی تباہیاں جنگلات کے لیے پاکستان کے اندر ہیں۔ ایک آگ لگا رہے ہیں، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، گزشتہ سالوں میں معمول کے مطابق اکا دکا جنگلات کے اندر آگ بھڑکتی تھی جو بجھا لی جاتی تھی۔ پاکستان کے اندر شہری آبادی میں آگ لگنے کا اور بجھانے کا، لگنے کا تو مناسب انتظام ہے، بجھانے کا مناسب انتظام نہیں ہے، اور کئی جگہیں عمارتوں کو شہر کے اندر کراچی، لاہور جیسے شہروں میں اور کئی دن آگ مسلسل جلتی رہتی ہے۔ جنگلات کی آگ بجھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، آگ لگانے کا صحیح انتظام ہے ان کے پاس۔ دوسرا بڑا خطرہ جو ماحولیات کو ہے، بلکہ آگ سے بھی زیادہ ہے، وہ رہائشی کالونیاں اور سوسائٹیاں ہیں، جیسے DHA ہے یا بحریہ ہے یا چھوٹے بڑے تمام شہر پاکستان کے اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ تمام زرعی زمینیں، جنگلی زمینیں اور وہ جو ضروری ہیں حیات کے لیے، وہ سب برباد کر کے اپنے مکانات بنا رہے ہیں، صرف سرمایہ داری کی ہوس میں، اپنا سرمایہ بڑھانے کے لیے۔ اگر آبادی بڑھ رہی ہے اور لوگوں کو ضرورت ہے مکانات کی، تو شہری قدیمی ساخت، شہروں کے اندر موجود کارخانے، شہروں کے اندر موجود سرکاری غیر ضروری جگہیں اور شہروں کے اندر پوسیدہ محلے، ان سب کو مسمار کر کے دوبارہ بنایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری آبادی موجودہ شہر کے اندر ہی کھپائی جائے۔ ورنہ جس طرح سے شہر بے راہ روی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور سرمایہ داری نظام ہوس سرمایہ میں پورا زمین تباہ کر رہے ہیں مکمل طور پر، پاکستان میں زمین ویسے ہی کم ہے آبادی کے تناسب سے، بہت قلت ہے پاکستان میں زمین کی، جتنی آبادی ہے اور جس طرح سے بڑھ رہی ہے، یہی آبادی ہو تو زمین کم ہے، اور جو آبادی بڑھے گی تو مزید زمین کی قلت ہوگی، اور اس سب کو رہائشی زمین بنانا یہ جرم ہے، قانوناً جرم ہے، شرعاً جرم ہے، حرام ہے یہ کام کرنا کہ زرعی زمینیں، کھیتی باڑی کی زمینیں، جنگلات کی زمینیں، ماحولیات کے لیے زمینیں، ان سب کو سوسائٹیاں بنانا سرمایہ بڑھانے کے لیے، یہ ناجائز کام ہے۔ چونکہ مفتیوں کے بھی اس میں پیسے ہیں، وہ بھی نہیں بولتے، حکمرانوں کے بھی اس میں کمیشن ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں بولتے، ججوں کے بھی اس میں کمیشن ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں بولتے، سرکاری ادارے جنہوں نے تحفظ دینا ہے وہ بھی نہیں بولتے، عوام کو شعور ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اور روزانہ کئی کلومیٹر زمین روزانہ کی بنیاد پر پاکستان کی رہائشی آبادیوں میں تبدیل ہونے کے لیے تباہ و برباد کی جا رہی ہے۔ خوب اللہ تعالیٰ ان کو شعور دے، اس ملت کو، قوم کو، کہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے زندہ رہنے کے لیے کچھ بچا لیں، تاکہ یہ تباہی اس حد تک نہ پہنچے کہ خدا نخواستہ سانس بھی لینے کے لیے یہاں کوئی وسیلہ پانی پینے کا نہ ہو اور سانس لینے کے لیے ہوا بھی نہ ہو۔ ملک کے اندر سب سے اہم موضوع مہنگائی ہے، اور موجودہ حکومت نے پہلی حکومت کے مہنگائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور جس سرعت کے ساتھ
مہنگائی بڑھائی ہے انہوں نے۔ موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، تو پنجاب کی ترقی کے لیے انہوں نے بڑی سپیڈ سے کام کیا تھا، اور ان کی شہرت ہی اسی نام سے ہو گئی تھی، شہباز سپیڈ کے نام سے ان کے کام کی، کہ یہ دن رات کام کرتے ہیں اور کرواتے ہیں۔ اور ایسا کیا انہوں نے، ایسے کام انہوں نے کر کے دکھائے جو شاید معمول میں سالوں میں ہوتے تھے، انہوں نے چند دنوں میں یا ہفتوں میں وہ کام کروائے۔ اور یہ پنجاب میں جب تھے تو پنجاب کی ترقی کے لیے یہ سپیڈ تھی اور اچھی تھی، لیکن جب ملکی زمام ان کو ملی ہے تو یہ سپیڈ انہوں نے عوام کی تباہی کے لیے، اس سے زیادہ سپیڈ ہو گئی ہے لیکن بربادی کے لیے۔ جتنی مہنگائی سابقہ شاید 10 سالوں میں نہیں ہوئی، انہوں نے 2 ہفتوں کے اندر وہ مہنگائی ملک کے اندر انجام دے دی ہے۔ البتہ دلائل ساتھ دیے ہیں اور توجیحات کی ہیں کہ ہم نے ان وجوہات سے مہنگائی کی ہے، کہ سابقہ حکومت نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے میں یہ ساری چیزیں طے کی گئی تھیں، اور IMF ابھی ہمیں مزید قرض نہیں دے رہا، وہ پابند کرتا ہے، شرط لگائی ہوئی ہے کہ پہلی شرائط پوری کرو تاکہ ہم مزید آپ کو قسط دیں، اور پہلی شرائط انہوں نے ابھی پوری کی ہیں۔ پیٹرول مہنگا کر دیا ہے، 60 روپے ایک دفعہ مہنگا کیا ہے، 60 روپے دوسری دفعہ مہنگا کر کے 2 ہفتوں کے اندر 120-130 روپے کا پیٹرول 1 لیٹر مہنگا کر دیا ہے، ڈیزل۔ اور اسی تناسب سے پھر ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ جب پیٹرول مہنگا ہوا، ڈیزل، تو کرائے مہنگے ہوں گے۔ جب کرائے مہنگے ہوئے ہیں تو وہ سامان منڈی کا یا دیگر جو گاڑیوں سے منتقل ہوتا ہے وہ بھی مہنگا ہو جائے گا، اور اس طرح ساتھ ہی IMF کے دباؤ پر بجلی بھی مہنگی کر دی، اور گیس ویسے ناپید بھی کر دی اور مہنگی بھی کر دی، اور اس طرح۔ اور دوسری طرف سے روپے کی قیمت اتنی ہی شاباز سپیڈ کے ساتھ روپے کی قیمت گر رہی ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ خوب یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں آپس میں، کہ ایک طرف سے کرنسی ڈی ویلیو ہونا، اس کی قیمت کم ہونا، دوسری طرف سے مہنگائی بڑھ جانا، قیمتیں بڑھ جانا، یہ عذاب کہلاتا ہے یہ۔ اور قرآن کریم نے اس کو عذاب ہی کہا ہے، کہ ایسی مملکت، قرآن نے مثال دی ہے اس قریہ کی کہ جس کے اندر امن بھی تھا اور جس کے اندر رفاہ بھی تھی، کھانے پینے کی چیزیں، وسائل زندگی فراوان تھے، لیکن اس قریہ نے نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کے نتیجے میں ان پر یہ عذاب نازل ہوا، امنیت بھی ان کی ختم ہو گئی، اور ساتھ ہی ان کے لیے جو رفاہ تھی، فلاح تھی، وسائل زندگی، وہ بھی ناپید ہو گئے اور ویران ہو گئی وہ بستی۔ سورہ مبارکہ نحل میں آیا 112 میں اس قریہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو آج کا ہمارا ملک اس کا مصداق بنا ہوا ہے۔ آیا 112 میں اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ نحل میں فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ نے ایک قریہ کی مثال دی ہے قرآن میں مخاطبین قرآن کو، امت مسلمہ کو، مومنین کو، کہ ایک قریہ آبادی ملک تھا، مملکت آباد، اس میں 2 بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی موجود تھیں، ایک امن اور دوسرا رزق اس کا رغدن تھا، فراوان رزق تھا، اور ہر جانب سے، ہر مکان سے رزق پھوٹ رہا تھا، ہر جگہ سے ان کو رزق مل رہا تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے کفران کیا خدا کی نعمتوں کا، اس قریہ نے، آبادی نے کفران کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چکھایا بھوک اور خوف کا مزہ، یعنی بھوک اور خوف عذاب بنا کر ان کے اوپر نازل کر دیا۔ بما کانوا یصنعون، یہ جو کچھ انہوں نے خود کیا تھا اس کے نتیجے میں
خوف اور بھوک ان پر مسلط ہوئی، اور یہ دونوں چیزیں اس وقت پاکستان کے اوپر عذاب نازل ہے۔ حکمران اس عذاب کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، وسیلہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ حکمران عوام نے انتخاب کیے ہیں تاکہ ان پر عذاب ڈھائیں۔ سابقہ حکومت نے معیشت جہاں پہنچا دی تھی، ساری دنیا کو نظر آ رہا تھا، موجودہ حکومت اس وقت اپوزیشن میں تھی، یہ سب سے زیادہ شور مچاتے تھے مہنگائی کے خلاف، سابقہ حکومت کی ناکام پالیسیوں کے خلاف، اور اسی کو بنیاد بنا کر انہوں نے عدم اعتماد کیا سابقہ حکومت کے خلاف، ان کو ہٹایا، اور وہ مہنگائی کا عذاب نازل کیا جو سابقہ حکومت 4 سالوں میں نہیں کر سکی۔ انہوں نے چند ہفتوں کے اندر وہ سب کچھ نازل کر دیا۔ حکمران عذاب بنتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے کہ قومیں جب اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیتی ہیں اور نافرمانی کرتی ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ان پر عذاب مسلط ہوتا ہے۔ عذاب کی کئی شکلیں ہیں، کہیں پہ مینڈک عذاب بن کے آتے ہیں، کہیں پہ ٹڈیاں عذاب بن کے آتی ہیں، کہیں پہ حشرات، کہیں پہ آسمانی بجلی، کہیں پہ بارشیں، طوفان، آندھیاں، یہ مختلف عذاب کی شکلیں ہیں، اور کسی جگہ پر حکمران عذاب بن کر نازل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اپنے اپنے خاص گناہ اور معصیت ہیں جن کے تناسب سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن نے ان سارے عذاب کا اور اقوام کا ذکر کیا، اور انہیں عذاب نازل کرنے سے پہلے متوجہ کیا ہے کہ اگر تم اس گناہ، معصیت اور جرم سے باز آ جاؤ تو عذاب خدا ٹل سکتا ہے تم سے، لیکن وہ ہٹ درم تھے، عذاب پر، معصیت پر مصر رہے، اور نتیجتاً عذاب کا شکار ہوئے۔ لیکن حکمران کیسے عذاب بنتے ہیں کسی قوم کے لیے؟ یہ ان گناہوں کے نتیجے میں نہیں ہیں جو اللہ نے ان سابقہ اقوام کی طرف نسبت دی ہے۔ اگر وہ گناہ تکرار ہوں، اسی جیسا عذاب نازل ہوتا ہے جو ان پر نازل ہوا۔ لیکن حکمران جس قوم کے لیے عذاب بنا کر مسلط کر دیے جائیں، یہ وہ قوم ہوتی ہے جب اس قوم کے اندر شعور ختم ہو جاتا ہے، اور یہ قوم جب ظلم کی ساتھی بن جاتی ہے، ستم کی ساتھی بن جاتی ہے، ہمراہ بن جاتی ہے، اور نظام ظلم میں ظالم چننے میں ان مقابلہ کرتے ہیں، ظالمین کے انتخاب میں سارے کود پڑتے ہیں اپنے اپنے توجیہات کے ذریعے سے، اور اللہ کے نظام کی طرف پشت کر دیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، عدالت الہی کے لیے راستے بند کر دیتے ہیں، اس وقت انہی کے حکمران ان کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ ہم اس میں شک نہ کریں کہ معذب ہیں اس وقت، اور یہ حکمران ہمارے لیے عذاب بنا دیے گئے ہیں۔ اس عذاب سے نجات خود قوم کے ہاتھ میں ہے۔ شعور ان کے اندر پیدا ہو، بیداری ان کے اندر پیدا ہو، انہیں اپنا مفاد و مصلحت خود سمجھ میں آئے، پھر اس کے بعد اس وقت ان کی کیفیت یہ ہے کہ پچھلے چور بہتر تھے یا موجودہ چور، اس کے درمیان الجھے ہوئے ہیں۔ آدھی ملت سابقہ چوروں کے ساتھ، آدھی ملت موجودہ چوروں کے ساتھ، آدھی ملت تقسیم ہو کر سابقہ حکمرانوں کے ساتھ جو عذاب تھے، اور آدھی ملت موجودہ حکمرانوں کے ساتھ جو اس وقت عذاب ہیں۔ اور ان دو عذاب کے اندر انتخابات ہوتے ہیں، پھر دوڑ کے آتے ہیں، آ کے ووٹیں ڈالتے ہیں، اور ان دو عذاب میں سے ایک عذاب اپنے لیے چن لیتے ہیں۔ ان حکمرانوں کے اندر صلاحیت نہیں ہے، یہ مملکت چلانے کے قابل نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ نہ کہیں کہ یہ پارٹی اور وہ پارٹی، بشمول مذہبی جماعتوں کے جو مذہبی سیاست کا جھنڈا اٹھا کر غیر مذہبی مقاصد کے لیے دین کو بطور اوزار اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان سمیت کسی کے اندر یہ لیاقت، صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے پاس بھی کوئی راستہ اس مملکت کو بچانے کے لیے نہیں ہے۔
اللہ کا راستہ اس وقت سنت الہی اور قانون الہی کے مطابق مملکت میں لاگو ہوگا جب خود عوام چاہیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک خود یہ بدلیں گے نہیں اس وقت تک خدا بھی نہیں بدلے گا. اگر یہ عذاب دینے والے حکمرانوں کو پسند کریں گے اور ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے تو یہی تکرار ہوتے رہیں گے. 4 سال بعد، 3 سال بعد، 2 سال بعد یہی عذاب یہ تازہ نفس ہو کر، اب پچھلے 4 سال عذاب دے کر تھک گئے تھے، ان کو ریسٹ دی گئی ہے کہ آپ دوبارہ اپنی تندرستی بحال کرو، تازہ دم ہو کے پھر اس ملت کے اوپر عذاب بن کر نازل ہو جاؤ. ابھی یہ جو ریسٹ کر چکے تھے 4 سال، ان کو موقع دیا گیا ہے کہ آپ عذاب ڈھائیں. جب یہ عذاب ڈھا کے تھک جائیں گے تو پھر دوبارہ وہی پچھلے عذاب دینے والے یا کوئی نیا عذاب دینے والا اس قوم کے اوپر مسلط ہو جائے گا. یہ جرم جو کرتے ہیں، ملت کرتی ہے، وہ کفران نعمت خدا ہے، کفران نظام خدا ہے، کفران راہ خدا ہے. یوں تو نہیں کہ شکر و کفر دونوں کا نتیجہ ایک نکلے. آپ شاکر ہوں تو بھی امن بھی ملے آپ کو اور فلاح و رفاہ بھی ملے، اور آپ انکار کریں، جھٹلائیں تو بھی آپ کو ہر صورت میں رزق ملے اور ہر صورت میں آپ کے ملک کے اندر فلاح و رفاہ ہو. یہ جو بہانے موجودہ حکومت نے بنائے ہوئے ہیں کہ ایک تو ساری مہنگائی کا ذمہ دار پچھلوں کو قرار دیتے ہیں. اگر پچھلے اتنی بارودی سرنگیں بچھا گئے تھے تو آپ کو کیا تکلیف تھی ان سرنگوں پہ چڑھنے کی؟ اقتدار کا کتنا شوق اور ہوس تھی آپ کو کہ آپ کیوں لیا ایسا نظام، آپ نے ذمہ کیوں لیا جب معلوم تھا کہ ملک کی معیشت تباہ ہے؟ آپ الیکشن کی طرف کیوں نہیں گئے؟ انتخابات کرا کے نئی حکومت کیوں نہیں بنائی؟ پھر سابقہ حکومت نے جو مائنز بچائی تھیں انہی کے اوپر کیوں چڑھے آپ؟ پھر آئی ایم ایف کے پاس کیوں گئے آپ؟ اور آئی ایم ایف جو کہتا ہے ملت کے اوپر عذاب نازل کر رہے ہو، کیا یہ دلیل تمہارے لیے ہے؟ وزیر خزانہ موجودہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ابھی بھی آئی ایم ایف ہم سے راضی نہیں ہے. آئی ایم ایف راضی نہیں ہے پاکستان سے. آئی ایم ایف نے سابقہ جو گورنر پنجاب کے گزرے ہیں غلام سرور صاحب یا سرور چودھری سرور صاحب مشہور تھے، انگلینڈ کے رہائشی تھے، انگلینڈ کے نیشنلٹی رکھنے والے تھے، وہ کینسل کر کے، اور وہاں بڑا احترام تھا ان کا، بڑی حیثیت تھی، وہاں کے لارڈز میں سے تھے، وہاں سے شوق چڑھا ان کو پاکستان کی سیاست میں آنے کا. پارٹیاں بھی بدلتے رہتے ہیں، چند سال پنجاب کے گورنر رہے ہیں سابقہ حکومت میں. انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بعد یہ بیان دیا تھا، جب حکومت کا حصہ تھے، پنجاب کے گورنر تھے اس وقت، یہ بیان موجود ہے، نیٹ پہ موجود ہے، ٹی وی چینلز نے ریکارڈ ان کا بتایا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ $6 ارب کے بدلے میں ہماری حکومت نے، یعنی ان کی اپنی حکومت نے اور اپنی پارٹی نے، تمام ملک $6 ارب کے بدلے میں لکھ کے دے دیا ہے آئی ایم ایف کو. جس امریکہ کے مخالفت میں اب نعرے لگاتے ہیں اسی کو لکھ کے دے دیا ہے. یہ گورنر، اس حکومت کے گورنر کا کہنا ہے، کسی مخالف جماعت کے سربراہ کا یا کارندے کا نہیں کہنا، یا کسی صحافی کا نہیں ہے تاکہ کہیں یہ بلیم اور تہمت تھی. حکومت کے بنیادی رکن گورنر نے یہ بات کی تھی کہ انہوں نے لکھ کے دے دیا ہے. خوب اس لکھے ہوئے پر آپ موجودہ حکومت اپنے آپ کو پابند سمجھتی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے. اس میں جو انہوں نے لکھ کے دیا واقعاً مبالغہ نہیں ہے، مملکت لکھ کے دے دی. سابقہ وزیر اعظم کا بیان ہے کہ ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے اس آئی ایم ایف کے معاہدے کے ساتھ. اب آپ توجہ کریں کہ وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ابھی بھی ہم سے راضی نہیں ہے. سارا ملک لکھوا لیا، پاکستان کو سری لنکا کی ہر حد تک پہنچا دیا ہے، تباہی کے دہانے پر اپنا قرض وصول کرنے کے لیے دباؤ ڈال کر اب اسے اعلان نہیں کرنا چاہ رہے کہ
قرضہ ان کو نہیں ملے گا، لیکن ملک کو دیوالیہ حد تک پہنچا دیا ہے۔ یہ سابقہ وزیر خزانہ نے یہ کہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، اعلان نہیں کر رہے۔ خوب ایسے میں اس حالت تک پہنچا کر بھی آئی ایم ایف ابھی بھی راضی نہیں ہے۔ آئی ایم ایف ظاہر ایک ادارہ ہے جس کی زمام امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور امریکہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ ادارہ جو یہود اور نصارہ، یورپ، امریکہ کے صہیونی سرمایہ دار اور یورپ کے صہیونی سرمایہ دار اور یہ ممالک، یہ ان کا بنایا ہوا ادارہ ہے تیسری دنیا کو نابود کرنے کے لیے، خصوصاً مسلمان دنیا کو نابود کرنے کے لیے، اور انہوں نے کیا ہے۔ بڑے بڑے ملک ڈبوئے ہیں انہوں نے۔ تازہ ترین مثال اس کی سری لنکا ہے۔ قرآن کریم نے پہلے بتا دیا تھا، آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے قوم کو دھوکہ دیتے ہو، ہم تیری مدد چاہتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تو اللہ سے اگر مدد چاہتے ہو ہدایت، تو اللہ نے تو ہدایت دی ہے تمہیں سورہ بقرہ آیا 120 میں کہ آئی ایم ایف تم سے راضی نہیں ہوگا۔ یہ آیت 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی اور پاکستان میں پرنٹ ہوئی، قرآن میں قاریوں نے پڑھی اور مفسرین نے تفسیر کی، اور پاکستان کے ہر مسلمان مردے پر یہ آیت کئی دفعہ پڑھی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیا 120، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ یہ آج پاکستان میں وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف راضی نہیں ہے، یعنی تم ملک ان کو دے چکے ہو، معیشت اپنی برباد کر چکے ہو، عالمی اپنے تمام دوست ممالک سے کٹ چکے ہو، ملک کے اندر ان کے کہنے پر آپ نے ایک آدھا ملک کل عدم قرار دیا ہے، باقیوں پہ پابندیاں ہیں، مدارس کو ان کے کہنے کی وجہ سے برباد کر چکے ہو، مذہبی سلسلے کو تباہ کر کے بدنام کر کے دہشت گردی کے عنوان سے ہر کام تم ان کے لیے ان کے کہنے پر کر چکے ہو، ابھی بھی وہ راضی نہیں ہیں۔ اور یہ کوئی راز یا بڑی اندر خفیہ بات نہیں تھی، قرآن نے پہلے بتایا ہوا تھا کہ نہیں ہوں گے راضی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مسلک، مذہب، نظریے کی اتباع نہیں کر لیتے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بتا دیا گیا ہے، آپ کو علم ہو گیا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب پر، ان کے نظریے پر نہیں چلے جاتے، اس وقت تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ بتانے کے بعد، یہ علم دے دینے کے بعد اگر پھر بھی آپ نے ان کی پیروی کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، آپ نے پھر بھی ان کے احوا اور خواہشات اور ان کی تجاویز کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، جب علم بھی آ گیا ہے ان کے اس ناپاک نیت کے متعلق، اگر پھر بھی تم نے پیروی کی، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ کی طرف سے تمہارا ولی اور نصیر کوئی بھی نہیں آئے گا، تم اپنے حال پہ چھوڑ دیے جاؤ گے، یہود و نصارہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے جاؤ گے، اللہ کی طرف سے کوئی تدبیر، اللہ کی طرف سے کوئی مدد، اللہ کی طرف سے کوئی نصرت تمہارے شامل حال نہیں ہوگی۔ اب یہ قرآن کی آیت ہر مسلک کے اندر جو قرآن کے دفاع میں، قرآن کی حفاظت میں، قرآن کی حرمت کے لیے آئے دن شور مچاتے ہیں، کیا یہ آیت نہیں پڑھی آپ نے؟ آج وزیر خزانہ جو کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی آئی ایم ایف راضی نہیں ہے،
وہ راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کب راضی ہوگا؟ جب تم مکمل طور پر اس ملک کو، مملکت کو، قوم کو، اس کی ہر چیز، اس کا نظریہ، اس کی آئیڈیالوجی، اس کا دین، اس کا مسلک، اس کی بنیاد سب تبدیل کر کے ان کی گود میں ڈال دو گے، پھر وہ تم سے راضی ہوں گے۔ لیکن اس دن تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ یعنی وہ کس پر راضی ہیں؟ تمہاری نابودی، تمہاری بربادی پر راضی ہیں۔ اس دن وہ راضی تو ہو جائیں گے لیکن تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ اس دن تم ختم ہو جاؤ گے۔ خوب کیا ان حکمرانوں کو IMF راضی کرنے کی مہلت دینی چاہیے؟ علماء و مفتیان جو اسی IMF پرستی میں اقتدار کی خاطر انہی کی مدد کرتے ہیں، انہی ظالم اور عذاب حکمرانوں کی مدد کرتے ہیں اور ان میں گھسے ہوئے ہیں، کیا قرآن تمہیں کچھ نہیں کہے گا؟ اور یہ جو اللہ کی طرف سے کوئی ولی و ناصر نہیں ملے گا، کیا اس تحدید اور اللہ کی اس دھمکی کو اوپر توجہ نہیں کر رہے ہو؟ اور کیا یہ ہو نہیں گیا آج آپ کے ساتھ؟ یہود و نصارہ کو راضی کرتے کرتے کہاں پہنچا دیا اپنی مملکت کو؟ یہ بے شعور لوگ، جذباتی لوگ، ان کے جذبات سے کھیل کے، ان کے مذہبی جذبات سے کھیل کے، ان کے مسلکی جذبات سے کھیل کے آپ سیاست میں، اقتدار میں آ کر عذاب بن کر انہی کے اوپر مسلط ہو گئے ہو۔ اب ان کو خود کہتے ہیں، اپنی پریس کانفرنسوں میں کہتے ہیں، صحافیوں کے جواب میں، اور خود بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانی قوم پر یہ عذاب ہے، ہمیں پتہ ہے پاکستانی قوم اس سے مشکل میں ہے، پتہ ہے تمہیں، اور ہم سے پاکستانی قوم ناراض ہے، تم سے پاکستانی قوم بھی ناراض ہے، تم سے تمہارا اللہ بھی ناراض ہے، تم سے ہر باضمیر انسان ناراض ہے، صرف تمہارا ہدف یہود و نصارہ کو خوش کرنا ہے، IMF کو خوش کرنا ہے۔ کیوں اندھیری رات پاکستان کے لیے بنا دی ہے، تاریک و ظلمت، پرویز مشرف کی طرح، کہ یا پاکستان ہمارے حوالے کرو یا ہم اس کا تورا بورا بنا دیں گے۔ اس نادان حکمران نے اٹھا کر پورا پاکستان ان کی جھولی میں ڈال دیا۔ کیوں اندھیری رات بنا کر قوم کے سامنے رکھتے ہو کہ اس اندھیری رات میں ہمارے لیے کوئی نور کی امید نہیں ہے؟ آپ اس ذلت سے نکل سکتے ہو، IMF کے غلامی سے نکل سکتے ہو، آپ ان کی شرائط کو انکار کر کے، چونکہ دنیا میں ایسے ملک ہیں نا جو IMF جن کا محتاج ہے۔ یہ جمہوریت گوسالہ تم نے پکڑا ہوا ہے، اور یہ بھی تباہی اور بربادی کے لیے، چوروں کے اقتدار میں آنے کا راستہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ عذاب قوم پر طاری کرنے کا تم نے جمہوریت کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور بے شعور قوم بھی اپنے لیے عذاب خود ووٹ دے کے چنتی ہے کہ اب یہ تھک گیا ہے، یہ جلاد، نیا جلاد، تازہ دم جلاد آئے۔ کس جرأت و ڈٹھائی کے ساتھ تم نے اتنا مہنگائی بڑھا دی ہے، اور ساتھ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستانی قوم کے لیے یہ عذاب ہے۔ تو یہ عذاب کس کے کہنے پہ نازل کر چکے ہو؟ اور اس کا سزا بھی عذاب ہے۔ وہ عذاب تمہیں دنیا میں بھی ملے گا اور تمہیں وہ عذاب آخرت میں بھی ملے گا۔ IMF کی رضا کی خاطر اپنا ملک و ملت تباہ کرنا اور ان کی زندگی حرام کرنا۔ ایسے نام نہاد اقتصاد دان بیٹھے ہوئے ہیں جو اینشینٹ بکواسیات کا ایک ملغوبہ بنا کر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس وقت IMF کے پاس جائے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے چارہ؟ تم غلام ہو، اپاہج ہو، ذہنی طور پہ مفلوج ہو، تیرے ذہن میں کھوپڑی میں اگر ایک بات آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اندھیری رات ہے۔ اندھیری رات پاکستان میں نہیں ہے، تاریک ظلمت نہیں چاہیے۔ یہ ممکن ہے کہ ملک کو اقتصادی معیشتی لحاظ سے بھی سنبھال سکیں، لیکن جن کو عذاب بنایا گیا ہے وہ نہیں کر سکتے یہ کام۔ پہلا قدم اس کے لیے یہ ہے کہ قوم اس
عذاب سے نجات حاصل کریں. عذاب سے بچنا، اخروی عذاب اور دنیاوی عذاب سے بچنا، یہ پہلا فریضہ ہے مسلمان کا، انسان کا، اپنے آپ کو عذاب سے بچائے. پچھلی حکومت میں یاد ہوگا آپ کو، اس کے وزیر وزراء لوگوں کی مجبوریوں اور مشکلات سے تفریح لیتے تھے. ایسے بیانات دیتے تھے کہ آپ روٹی نہ کھائیں، چینی نہ استعمال کریں، مذاق اڑاتے تھے لوگوں کا. موجودہ حکومت نے بھی یہی کام شروع کر دیا ہے. ان کے وزیر منصوبہ بندی نے بیان دیا ہے کہ لوگ چائے کم پئیں، چائے چھوڑ دیں. خوب اس وقت حکومت کا ارادہ ہے کہ آپ سے چائے چھڑوا دے، پھر آہستہ آہستہ روٹی چھڑوا دے، پھر آہستہ آہستہ سانس لینا چھڑوا دے، اور یہ کریں گے. عذاب کا یہی معنی ہوتا ہے. آپ انتظار میں رہیں، ایسا ہی ہوگا. تو اس سے پہلے کہ یہ آپ سے، آپ کی خوراک، آپ کا رزق، آپ کی ضرورت چھڑوا لیں آپ سے، آپ پہل کر کے ان سے جان چھڑا لیں. عوام حکومت سے اس مملکت کو بھی چھڑا لے، اپنی جان بھی چھڑا لے. آپ لوگوں سے چائے چھڑانے کے بجائے خود لوگوں کی جان چھوڑ دو. آپ جان چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو تو پھر دوسرا چور آ جائے. پہلے اشارہ کیا تھا، وہ ایک بہت بری مثال جو انہی کے لیے مناسب ہے بیان کی تھی، کہ وہ چور تھا، مردے کفن چراتا تھا، پھر وہ مر گیا، اس کا بیٹا جوان ہوا تو اس نے بیٹے کو کہا کہ میرا نام روشن رکھنا. تو اس نے کہا کہ ایسا نام روشن رکھوں گا کہ لوگ دعائیں دیں گے تجھے. اور اس نے بھی کفن چوری شروع کی، اور کفن چوری میں اس نے یہ کام کیا کہ وہ مردوں کے کفن بھی چرا لیتا تھا اور مردے کی بے حرمتی بھی کرتا تھا. وہ اس کی شرمگاہ میں ڈنڈا دے دیتا تھا مردے کی. لوگ جب جاتے تو دیکھتے، اس نئے چور کو دیکھتے تو پرانے کو دعائیں دیتے تھے کہ وہ بہت اچھا تھا، اس پر خدا رحمت کرے کہ وہ یہ بدتمیزی نہیں کرتا تھا، صرف کفن چراتا تھا. آج موجودہ حکمرانوں نے یہی کام کیا ہے. کفن تو وہ بھی چرا رہے تھے، یہ بھی چرا رہے ہیں، تم نے یہ بے حرمتی بھی ساتھ شروع کر دی ہے. لہٰذا ہر پرانا حکمران اس قوم کو اچھا لگے گا، چونکہ نیا اس سے بڑا عذاب بن کر نازل ہوتا ہے. بالآخر اس قوم کو ایک جگہ یہ عذاب روکنا ہے، یا قوم ان حکمرانوں سے جان چھڑائے. ان حکمرانوں سے مراد یہ نہیں کہ انہی جیسے دوسرے یا جو پہلے تھے وہ واپس آ جائیں. ہمیشہ کے لیے اس قبیلے سے، اس عذاب سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لیں. یا پھر یہ آپ سے ہر چیز چھڑا دیں گے، آپ کی چائے، روٹی، رزق، ہر چیز آپ سے چھڑا دیں گے، چونکہ ان کے اندر وہ لیاقت، اہلیت نہیں ہے. اگر یہ سچی نیت سے چاہیں بھی یہ خدمت کرنا تو بھی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، چونکہ صلاحیت نہیں ہے ان کے اندر. جب ملک کو نجات دینے کی بات آتی ہے کہ ہم کہتے کپڑے بھیج کے میں نجات دوں گا، خود یہ اس سے بڑی اور توہین کیا ہے؟ اتنی بدتمیزی تو وہ ڈنڈے والا بھی نہیں کرتا تھا مردے کے ساتھ جو آپ یہ جملہ کہہ کے کرتے ہو، کپڑے بیچ دیں گے. آپ اپنی فیکٹریاں کیوں نہیں بیچتے؟ آپ اپنی مل کیوں نہیں بیچتے؟ اپنی پراپرٹی کیوں نہیں بیچتے؟ آپ اپنے اکاؤنٹس جو باہر بھرے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں لے کر قوم کو بچانے کے لیے؟ اور یہ یقین جانے کہ جتنا پیسہ ان کو IMF سے چاہیے، اتنا پیسہ ان سیاستدانوں کے اکاؤنٹ میں اس سے زیادہ موجود ہے. اگر یہ سارے اپنا پیسہ اس وقت نکال کے ملک کو دیں، حکومت کو دیں، تو آج ہی IMF سے بھی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ سکتی ہے. اتنا ان کے پاس، اس سے کہیں زیادہ پیسہ ہے. اتنا تو ایک بندے کے پاس ہے جتنا مملکت بچانے کے لیے ان کو قرض چاہیے، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. 1 ارب ڈالر کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. 1 ارب ڈالر ان سیاستدانوں، ان چوروں کے تو بالکل ایک میرے خیال میں پوتے پوتیوں کے اکاؤنٹ میں اتنا پڑا ہوا ہے 1 ارب ڈالر. یہ عذاب ہیں، یہ تباہی کا ذریعہ ہیں، اور یہ تباہی رہے گی. آخر کار عذاب سے، اس حکمرانی کے عذاب سے نجات کا راستہ انقلاب ہے.
یہ معین راستہ ہے. آج نجات پائیں تو بھی انقلاب، کل نجات پائیں گے تو بھی انقلاب، 100 سال بعد بھی اگر نجات ملے گی آپ کو انقلاب سے ملے گی. اور انقلاب بھی نہ صرف مہنگائی کے خلاف، بلکہ انقلاب جو الہی نظام کے لیے آپ نے برپا کرنا ہے. اور اس وقت جو قوم کی موجودہ شعوری صورتحال ہے، یہ انقلاب کوسوں دور نظر آتا ہے. چند مسائل اور بھی ہیں جو ملک کے اندر موجود ہیں. ایک تو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی صورتحال تسلسل کے ساتھ گزشتہ لگ بھگ 10-12 سال سے مسلمان ہندوستان کے زیر عتاب و زیر عذاب ہیں، اور ان کے خلاف تشدد پیدا کیا گیا، ابھارا گیا، بڑھایا گیا، پھر اس تشدد کو ان کے اوپر ڈھایا گیا، اور اب اپنی انتہا پہ جا پہنچا ہے، اور مقدسات اسلامی کی بے حرمتی کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں ایک احتجاج شروع ہوا ہے. یک طرفہ تشدد مسلمانوں پہ جاری تھا، لیکن مسلمان اس کے لیے محتاط پالیسی اپنائے ہوئے تھے یا خاموش پالیسی اپنائے ہوئے تھے، اور کوئی مزاحمت نہیں دکھا رہے تھے. لیکن یہ جو بے حرمتی کی گئی بارگاہ رسالت مآب میں موجودہ حکومت کے ترجمانوں نے کی، اس کے جواب میں ہندوستان کے مسلمان اور بعض علاقوں کے مسلمانوں نے مناسب رد عمل دکھایا ہے. اور یہی موقع ہے کہ مسلمان اس جرم کے جواب میں باقاعدہ طور پر ایک قیام کا آغاز کر کے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. یعنی یہ صرف ایک مذمتی احتجاج نہ ہو، بلکہ ایک مزاحمتی احتجاج کی شکل اس کو مل جائے، تاکہ یہاں سے آگے مزید بات نہ جائے. چونکہ ہندوستان نے جس طرح سے مسلمان کشی اور اسلام ہراسی کا عمل شروع کیا ہے، تمام دنیا اس کی معاون و ساتھی ہے، خصوصاً مسلمان ممالک تجارتی مفادات کی خاطر اس کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں. جتنا ہندوستان اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تشدد میں اضافہ کر رہا ہے، اتنا ہی مسلمان ممالک کے ساتھ اس کی دوستی گہری مضبوط ہوتی جا رہی ہے تجارتی مفادات کی خاطر. تمام مسلمان ممالک، حتیٰ پاکستان کو بہت شوق ہے ہندوستان کے ساتھ تجارت کا، اس لیے کہ ہندوستان 2 شعبوں میں پوری دنیا میں بہت بڑی اہمیت اور مقام رکھتا ہے. ایک تو آبادی کی وجہ سے منڈی ہے، بہت بڑی منڈی ہے پوری دنیا کے مصنوعات کے لیے. سارے یورپی ممالک مل کر اتنی بڑی مارکیٹ نہیں سمجھے جاتے جتنا ہندوستان تنہا ویلیو رکھتا ہے کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے ہندوستان، ہر چیز لوگوں کی ضرورت ہے. دوسرا، ہندوستان نے کچھ ایسی چیزیں تولید کر لی ہیں کہ وہ ان کی ضرورت بن گئی ہیں، مسلمان ملکوں کی بالخصوص ضرورت بن گئی ہے. مسلمان ملک تیل اور گیس والے ہیں، ہندوستان سب سے بڑی منڈی ہے تیل اور گیس کی. پہلی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہندوستان ہم سے تیل خریدے، تمام دنیا کی. اس پہ آپس میں باقاعدہ مقابلہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کو زیادہ سے زیادہ مراعات، سہولتیں اور چھوٹ کون دے گا. ایک اسلامی ملک اس کو رعایت پر تیل دیتا ہے، دوسرا اس سے کم رعایت پر اس کو دینا چاہتا ہے، تیسرا اس سے کم رعایت پر اس کو تیل دینا چاہتا ہے. یہ ان کے اندر ایک مقابلہ شروع ہے. اس سے ہندوستان کی اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو دباؤ میں رکھے، اور مسلمانوں کی طرف سے، مسلمان ممالک کی طرف سے نہ صرف ہندوستان پر دباؤ نہیں آئے گا بلکہ اسے مزید مدد ملے گی، چونکہ اس نے مسلمان ملکوں سے سب کچھ خرید کے
ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھانا ہے، اور اس کو ان ریڈ لائنز تک لے گئے ہیں۔ روزانہ بلبوں کے ذریعے مسلمان کشی، گائے کے گوشت کے بہانے سے مسلمان کشی، جمعہ پر پابندی، اذان پر پابندی، مساجد مسمار، مسلمانوں کے دکانوں کا بائیکاٹ، مسلمانوں کا بائیکاٹ، یہ معمول کی چیزیں بن چکی ہیں، اور اب بے حرمتی اور حتاکی تک نوبت آئی ہے۔ اور جواباً پورے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوا، صرف پریس بیانیے مذمتی آئے، جو ہمیشہ عادت ہے، کھانسی کی طرح۔ جیسے کچھ لوگ ہیں نا نشئی، کہ ان کو سگریٹ بھی پینا ہوتا ہے، کھانسی بھی کرنی ہوتی ہے، حقہ بھی پیتے ہیں، کھانستے بھی ہیں۔ یہ مذمتی بیان ان کی کھانسی ہے، جو کھانس لیتے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ کسی مسلمان ملک نے ہندوستان سے تجارتی تعلقات ختم نہیں کیے، سفارتی تعلقات پہ نظر ثانی نہیں کی، اور مسلمانوں کی مقدس ترین ذات ہستی رسول اللہ کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور حکومت ہندوستان نے اس کا ساتھ دیا ہے، لیکن مسلمان ملکوں نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا، بلکہ اس دوران ہندوستان کے ساتھ بہت سارے معاہدے تیل، گیس اور باقی تجارت کے امور کے انہوں نے کیے ہیں۔ یہ خوب ایسے میں ہندوستانی مسلمانوں کو ہر چند یہ بے حرمتی بہت تکلیف دہ ہے پوری دنیا کے لیے، اور ہندوستانی مسلمانوں کو یہ ایک موقع فراہم ہوا ہے۔ میں اپنے ہندوستانی بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے یہ عرض کرتا ہوں ایک تاریخی ماجرا، تاکہ اس سے وہ سمجھ جائیں کہ ایسے موقعوں سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایران میں انقلاب شاہ بہت مسلط تھا، مودی سے زیادہ طاقتور شاہ ایران کے اندر تھا، اور شہنشاہ کے خلاف کمیونسٹ تحریکیں بھی چل رہی تھیں، مذہبی لوگ بھی فعال تھے، لیکن شاہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، اور عوام کسی میں شامل نہیں تھے۔ عوام بھی خاموش تھے، علماء بھی خاموش تھے، اور تعلیم یافتہ طبقہ بھی، اور باقی لیبرل سیکولر سارے لوگ خاموشی سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے معمول کی زندگی گزار رہے تھے، اور شاہ اپنی حکومت کر رہا تھا۔ ایسے میں امام نے قم میں شاہ کے خلاف تقریر کی۔ اس تقریر کے بعد ایران کے معروف قومی اخبار، اس کا نام اطلاعات تھا، ابھی بھی ہے وہ اخبار موجود ہے، سرکاری تھا، ابھی بھی سرکاری ہے، روزنامہ اطلاعات۔ روزنامہ اطلاعات کے اندر ایک کالم نگار نے امام خمینی کی توہین کی، توہین آمیز مضمون لکھا، کالم لکھا، اور اس توہین آمیز کالم کا چھپنا تھا ملت ایران ساری بھڑک اٹھی، وہ آتش فشان پھٹ پڑا۔ اس توہین آمیز کالم نے اس سوئی ہوئی ملت کو اٹھا دیا، خفتہ ملت کو جگا دیا۔ انہوں نے اس توہین کے مقابلے میں علماء بھی نکلے، عوام بھی نکلے، متدینین بھی میدان میں آئے۔ جب لوگ میدان میں آئے تو شہنشاہ نے ان لوگوں کو سرکوب کرنے کے لیے فوج بھیجی، اور فوج نے قم میں اور چند شہروں میں ان مظاہرین کو شہید کیا، گولیاں چلائیں۔ جب ان پر گولیاں چلیں تو ان شہداء کی شہادتوں سے دیگر شہر جن میں مظاہرے نہیں تھے وہاں پر بھی مظاہرے پھوٹ پڑے، اور پھر ہر شہر کے شہید، مثلا قوم کے شہداء کے چہلم پر ایک تبریز کے شہر میں مظاہرہ ہوا، تبریز میں شہادتیں ہوئیں، تبریز کے شہداء کے چہلم پر تہران میں، تہران کے شہداء کے چہلم پر دوسرے شہر میں، تیسرے شہر میں، کرتے کرتے پورا ایران میدان میں آ گیا۔ ایک توہین آمیز مقالے نے، ایک توہین آمیز کالم نے اس ملت کو جھنجھوڑا، اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا، اور وہ توہین بھی
نہ امام معصوم کی ہوئی تھی، نہ نبی کی ہوئی تھی، بلکہ ایک مجتہد کی ہوئی تھی۔ حوزہ علمیہ قوم کے ایک مرجع تقلید کی توہین ہوئی تھی، اور وہ قوم اتنی پابند تھی اپنے مقدسات کے لیے کہ انہوں نے اپنے مرجع تقلید کی توہین برداشت نہیں کی اور حکومت کو ساقط کر دیا، حکومت گرا دی انہوں نے، اور وہی مرجع تقلید جس کی انہوں نے توہین کی وہی سربراہ بن گئے اس مملکت کے لیے۔ یہ تاریخ ہے، پاکستانیوں کو تو ضرورت نہیں ہے ایسی تاریخ پڑھنے کی، ہندوستانیوں کے اوپر بیت رہی ہے۔ اس تاریخ کو پڑھیں کہ بعض اوقات دشمن ایک حماقت کرتا ہے اور وہ اس ملت کا ضمیر جھنجھوڑنے کے لیے ایک موقع بن جاتا ہے، اور یہ جو توہین ہندوستان میں ہوئی ہے یہ مجتہد اور مرجع تقلید کی نہیں ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوئی ہے، اشرف الانبیاء کی توہین ہوئی ہے، خیر البشر کی توہین ہوئی ہے، امام المرسلین کی توہین ہوئی ہے، اللہ کی ذات کے بعد سب سے عظیم مرتبہ اور ہستی رکھنے والی شخصیت کی توہین ہوئی ہے۔ اور ہندوستان میں یہ موجود ہے، یہ توانائی اور جو حماقت ان متشددین نے کی ہے یہ اس ملت کے ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے، اور ہوئی ہے۔ اب یہاں پر آپ توجہ کریں کہ ہندوستان میں علماء، مرد اور سیاسی سب سے زیادہ اس وقت میدان خواتین کے پاس ہے، اور وہ میدان بھی جوان خواتین، لڑکیاں جن کو کہتے ہیں ہم، ان دختران اسلام نے اس میدان کو گرمایا ہے۔ پہلے بھی ایک خاتون تھی جس کے حجاب کی، جس کے بارے میں انہوں نے بدتمیزی کی تھی، سابقہ ایک کردار سامنے آیا تھا، بہت معروف ہوا تھا، جی مسکان نے جو غیرت دکھائی، بہادری دکھائی، شجاعت دکھائی، اور ان متشدد اوباشوں کے سامنے نعرہ تکبیر بلند کیا اور پھر ڈٹ گئی اس کے اوپر۔ اسی طرح اب اس ماجرا میں بھی آپ دیکھیں تو سب سے اعلیٰ کردار یہ جوان بیٹیاں ہیں، دختران اسلام ہیں، آفرین، اور ان میں جو سب سے نمایاں ہے اس وقت، جس کا گھر بھی ویران کر دیا گیا، جس نے آواز اٹھائی، جس نے شعار دیے، جس نے رسول اللہ کے لیے باہر نکلی اور اپنے احساسات کا اظہار کیا، یعنی ایک طرح سے پوری قوم کی لیڈر کہلاتی ہے اس وقت میری نظر میں۔ یہ محترمہ، یہ بچی ہماری، اس کا نام ہے آفرین فاطمہ۔ آفرین فاطمہ نام ہے اس کا، آفرین ہو اس کے اوپر، واقعاً آفرین ہو، اور نفرین ہو ان پر جن کے اندر اس بی بی جتنی بھی غیرت نہیں ہے۔ اس وقت اس نے باقاعدہ قیادت کی ہے اس سارے سلسلے کی، اس کا گھر ویران کر دیا گیا ہے بلڈوزر لا کے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے رسول اللہ کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کیوں کیا ہے۔ اور یہ توجہ رکھیں کہ ہندوستان میں مردوں سے یہ کردار متوقع تھا، علماء سے یہ کردار متوقع تھا، لیکن کبھی خدا ان خواتین سے بھی یہ کام لے لیتا ہے جب مرد چوڑیاں پہن لیں یا جب مرد نہ ہوں اس قابل، مردانگی کھو بیٹھے ہوں، پھر خواتین میدان میں آ کر میدانداری کرتی ہیں، اور یہ کی اس بی بی نے یہاں پر۔ اب آپ توجہ کریں، پاکستان میں بھی ایک خاتون بہت چرچا ہے، ایک خاتون کا، ایک لڑکی پاکستان کی سرخیوں میں ہے، ایک لڑکی پوری دنیا کی سرخیوں میں ہے، ہندوستان کی سرخیوں میں ہے۔ آفرین فاطمہ پوری دنیا کی سرخیوں میں ہے، کس بات کی وجہ سے؟ کہ وہ تنہا پورے اس ظلم کے خلاف ڈٹ کے اپنا گھر بھی مسمار کروا چکی ہے، لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹی وہ۔ اور ایک پاکستان میں دعا زہرا، یہ بد کردار لڑکی جس نے اپنے ماں باپ کو ذلیل کر دیا ہے، یہ پاکستان کی سرخیوں میں ہے۔ دعا زہرا یہ بھی جوان لڑکی ہے، وہ بھی جوان لڑکی ہے۔ وہ لڑکی کیا کر رہی ہے، یہ لڑکی کیا کر رہی ہے؟
اس لڑکی کے پیچھے کون کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ ایک بڑا پاکستان کے اندر ایشو بن گیا ہے. ایسے تو نہیں تھیں پاکستان کی لڑکیاں، پاکستان کی بچیاں جو یہ چہرہ سرخیوں میں لا کر، اور عدالتوں نے، پولیس نے، صحافیوں نے، وکیلوں نے مل کر پاکستان کی جوان بچیوں کے سامنے یہ ایک کردار پیش کیا. ابھی روزانہ اس کے انٹرویو لا کے نشر کرتے ہیں. ادھر ہندوستان میں دیکھیں کیا صورتحال بنی ہوئی ہے اس وقت. خوب یہی بہترین موقع ہے ہندوستانیوں کے پاس کہ اس خفتہ ضمیر کو جھنجھوڑیں، اور آفرین فاطمہ جھنجھوڑ رہی ہے. اگر نہ بھی اٹھا کوئی تو کم از کم اس نے اپنا فریضہ انجام دے دیا ہے، اور 20 مکان مسمار کر دیے ہر شہر میں. جو بھی اس بے حرمتی کے خلاف بولتا ہے، ہندوستانی حکومت بلڈوزر بیچ کر اس کے گھروں کو مسمار کر رہی ہے. اور یہ سارے تیل پیدا کرنے والے ممالک اور زیادہ تیل سستے ریٹ پر مزید ہندوستان کو بیچنے کے لیے آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں. ابھی ایک اجلاس ہونے والا ہے 2I2U. اس اجلاس کا عنوان یہ ہے، یا ایک تنظیم وجود میں آئی ہے، 2I2U. 2I انگلش کا جو لفظ ہے، آئی ہجا حروف تہجی میں سے، آئی انڈیا اور اسرائیل، دونوں آئی سے شروع ہوتے ہیں، انڈیا اور اسرائیل. اور 2U، UAE USA، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور یونائٹڈ عرب امارات. دو ملک یو سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، 2 ملک آئی سے جن کا نام شروع ہوتا ہے. ان کے درمیان ایک تنظیم وجود میں آئی ہے، انڈیا، اسرائیل، امریکہ اور متحدہ عرب امارات کی. انہوں نے، اور اس خطے میں ہندوستان کی مرکزیت کے ساتھ، چونکہ بڑی منڈی ہے، سب کو ہندوستان چاہیے. امریکہ کو ہندوستان چاہیے، چائنا کو ہندوستان چاہیے، عربوں کو ہندوستان چاہیے، ہر ایک کو ہندوستان چاہیے. حتی طالبان انہی دنوں میں جب رسول اللہ کی بے حرمتی ہوئی ہے، طالبان نے باقاعدہ طور پر انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات سلجھا کے، معاہدے کر کے، اور اپنی افواج کو ٹریننگ کے لیے ہندوستان بھیجنے کا معاہدہ کر لیا ہے، اور ہندوستان نے طالبان کی ضروریات پوری کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے. یہ کام انجام پا رہا ہے تاکہ ہندوستان اور زیادہ مضبوط ہو، مستحکم ہو، اور نسل مسلمین مٹا دے ہر طرح سے. جس طرح آل سعود نے رسول اللہ اور رسول اللہ کے خاندان کا نام و نشان مٹا دیا ہے، قبریں تک نہیں چھوڑی. رسول اللہ کی ولادت کی جگہ مسمار کر دی. اہل بیت کے جتنے مکہ میں اور مدینہ میں نشانات آثار تھے، سارے تباہ مسمار کر دیے. ایک معمولی سی علامت بھی نہیں چھوڑی کہ آج کے مسلمان کو وہاں جا کر یہ پتہ چلے کہ یہاں پر کسی زمانے میں ہمارے نبی رہتے تھے، یہاں ولادت ہوئی حضور کی، یہاں یہ کام کیا. ساری دنیا میں یہ بڑی تاریخی جگہ ہیں، انہوں نے مسمار کر دیا. وہی حال ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ. ہر چیز جو مسلمانوں نے مساجد بنائی ویران کر دو، مینار بنائی ویران کر دو. ابھی باقاعدہ طور پر یہ تجویز ہے، اسی حکومت نے دی ہے کہ تاج محل کو برباد کر دینا چاہیے، چونکہ مسلمان نے بنایا ہے. تاج محل ہندوستان کی سب سے مرکزی نگین ہے، معروف ترین جگہ ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جس طرح بابری مسجد ایک بلوے میں انہوں نے تباہ کر دی تھی، تاج محل کو بھی تباہ کر دیں، چونکہ اس سے بھی مسلمانوں کی ایک نشانی اور یادگار ہے.
مسلمان نفوس کا قتل عام کر دیں۔ ایسے میں یہ جو بے حرمتی ہے، بجائے اس کے کہ اس بے حرمتی کے نتیجے میں مغلوب ہو جائیں، اسی بے حرمتی کی سزا دینے کے لیے ان کو ایک قیام ہندوستان کے اندر شروع ہو سکتا ہے۔ آفرین فاطمہ نے جس کا آغاز کیا ہے، آفرین زہرا نے یا آفرین فاطمہ نے آغاز کیا ہے، اور اس طرح کی غیرت مند غیور بچیاں اور بیٹیاں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت محفوظ فرمائے، ان کی جان خدا محفوظ فرمائے ان کے درندوں سے، ان کے خاندان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ان کے گھروں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہندوستانیوں کو یقین ہو جانا چاہیے کشمیریوں کی طرح کوئی بھی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ جتنا ہندوستان کشمیر پر، ہندوستان پر، مسلمانوں پر ظلم کرے گا، مسلمان ہندوستان کی تقویت کریں گے، مودی کی تقویت کریں گے، اور ابھی تک یہی کیا ہے انہوں نے۔ کوئی قرارداد کسی اجلاس میں، اسلامی ممالک کے سربراہوں کا اجلاس تک نہیں ہوتا ان مسائل کے اوپر، چونکہ ہندوستان کی منڈی ہاتھ سے جاتی ہے ان کے، اس لیے یہ بے غیرتی کا عالم ہے۔ خوب جیسا میں نے عرض کیا کہ پاکستان کے اندر ایک موضوع بنا ہوا ہے اور اس کو مذہبی رنگ باز دے رہے ہیں۔ یہ دعا زہرا لڑکی ہے، شیعہ خاندان کی ہے، اور یہ گھر سے بھاگ گئی ہے اپنے آشنا کے ساتھ، پنجاب آ گئی ہے، یہاں آ کے اس نے شادی کی ہے۔ اس کے والدین نے احتجاج کیا اور میڈیا کے ذریعے، اور پھر اس کو ایک ایشو بنایا، اور اس وقت پوری دنیا کا ایک بڑا موضوع بنا ہوا ہے یہ لڑکی، اور عدالتوں میں اس کا کیس پولیس کے پاس گیا، پھر لاپتہ رہی، پھر پکڑی گئی، کراچی لے کے گئے، عدالتوں نے بڑے سنسنی خیز قسم کے فیصلے کیے، ایک آئی جی کو نوکری سے جانا پڑا اس لڑکی کی خاطر، اور دوبارہ عدالتوں میں پنجاب میں پیش ہوئی، سندھ میں پیش ہوئی، اور عدالتوں نے کہا کہ یہ آزاد ہے، یہ ماں باپ کے ساتھ رہے یا اپنے آشنا کے ساتھ رہے، جس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے رہے۔ اور ادھر سے کچھ مذہبی طبقہ جو مذہب کو ٹول کے طور پر، ایک پانی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ہر جگہ مذہب لے کر اور مذہبی رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہیں ناباب اور نادان لوگ جو اس قسم کے مسائل کو بھی مذہبی رنگ دیتے ہیں، جو خالصتاً ایک شہوانی اور ہوسرانی کا قصہ ہے، اس کو بھی انہوں نے مذہبی رنگ دے دیا۔ یہاں پر اس بچی کے والدین، چونکہ والدین ہیں لہٰذا ان کی ہر حرکت کو توجیہ کیا جا سکتا ہے کہ اولاد کا دکھ ہوتا ہے، ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے، وہ اولاد بدکار بھی ہو جائے تو بھی ماں باپ کے لیے عزیز ہوتی ہے۔ انہوں نے اس ممتا کا ثبوت دے کر اپنی بچی کے لیے ابھی تک تڑپ رہے ہیں۔ عدالت میں اس بچی نے جا کر ماں باپ کی توہین کی ہے اور ماں باپ پر بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں، لیکن اس کے ماں باپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دباؤ کی وجہ سے یہ کام کر رہی ہے۔ ان کو اتنا اعتماد ہے اپنی بیٹی پر، یہ سب کچھ کر لینے کے بعد بھی اگر ان کے کام کی توجیہ کی جا سکتی ہے کہ اولاد ہے اور اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے وہ تباہ ہوتا دیکھ نہیں سکتے، لہٰذا یہ ساری باتیں انہوں نے میڈیا پہ آئے، غلط کیا۔ اس ماجرا کو کسی اور طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں انہیں شروع کرنا چاہیے تھا۔ بہرکیف ان کے دل کی کیفیت معلوم ہے، لیکن یہ ماں باپ بھی تعلیم یافتہ بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ایسی صورتحال میں یہ کوئی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، ہر گھر کا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے۔ ہر دوسرے تیسرے گھر میں اولاد یا بیٹے یا بیٹیاں بھاگ رہے ہیں گھروں سے اس شہوانی ماحول کے اندر اور ہوس کی تہذیب کے اندر۔ تو کیا کریں اس اولاد کا؟ اس قسم کی اولاد جو بے راہ روی کی راہ پر چل پڑے، جب وقت تھا اس کو سنبھالنے کا غفلت ہوئی، اب وہ جب حد ساری کراس کر چکی، میڈیا پہ انٹرنیٹ پہ ایک لڑکے سے ملی، اٹھ کے وہاں اس کے پاس آ گئی، لڑکا نہیں گیا اس کے پاس، وہ اٹھ کے آ گئی۔ خوب اس لڑکی پہ کیا بھروسہ ہے؟ وہ اس کا کردار کتنا ناپاک کردار ہے، اور وہ آ کے شادی کر کے پھر ماں باپ کے مقابلے میں ڈٹ کے اور ہٹ درمی کر رہی ہے اور بیان دیتی ہے۔ آنکھ ہے، یہ حقوق والدین ہیں، یعنی جب کوئی اولاد
ماں باپ کے حقوق و ماں باپ کے حدود سے نکل جائے، نافرمان ہو جائے، اس کو عاق کہتے ہیں، عقوق ہے جو جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، جہنم ہے اس کی سزا آخرت میں۔ یہ آخری زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح بچی ہم بچا لیں، فلاں کر لیں، لیکن وہ بچی جتنی جا چکی ہے جس گندگی کے اندر، وہ واپس آنا مشکل ہے۔ اور یہ جو مذہبی رنگ دے کر اس سے مذہبی ایشو بنا کے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں، کس کی حمایت میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور عدالتیں یہاں پر پاکستان کی عدالتوں نے بھی ثابت کیا ہے کہ یہ مغربی غلام ہیں، مغرب کے پروردہ ہیں، اور یہ باہر اپنا چہرہ دکھانے کے لیے اندر خاندان کی بربادی پر یہ عدالتیں تلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے یہ پاکستان کی بچیوں کو یہ راستہ دکھایا ہے کہ تم بدکاری کی راہ پہ نکل پڑو، ناجائز تعلقات قائم کرو، شہوت رانی کرو، والدین کی عزت خاک میں ملاؤ، خاندان کی عزت خاک میں ملاؤ، اور پھر تم آ جاؤ عدالتوں میں، عدالتیں تمہارا پورا تحفظ کریں گی۔ یہ جو کچھ عدالتوں نے اس بچی کے لیے کیا ہے، اس گمراہ بچی کے لیے، اس بدکار کے لیے جو کچھ عدالتوں نے جو اس کو شیلٹر دیا ہے، تحفظ دیا ہے، ہر خاندان کی بچی کو غلط راستہ سگنل دیا ہے در حقیقت ان ججوں نے۔ ہر باعزت و باآبرو خاندان۔ اس سے پہلے پاکستان کی حکومت نے خاندان کے نام سے ایک بل پاس کیا تھا، اسی وجہ سے کہ بچوں کو بے راہ روی کی کھلی چھٹی دی جائے، ماں باپ کا کنٹرول ختم ہو بچوں کے اوپر سے۔ وہ بل انہوں نے پاس بھی کروا لیا۔ اس کے جواب کے لیے ضروری ہے اس وقت کہ تمام متدینین، تمام اہل علم، تمام غیرت مند لوگ وہ چارہ جوئی کریں خاندان کی اس بنیاد کو محفوظ رکھنے کے لیے، بچوں کو والدین کے حقوق دلانے کے لیے، والدین کا کنٹرول بچوں کے اوپر قائم رکھنے کے لیے یہی وقت ہے۔ اگر یہ وقت گزر گیا، جو کچھ ہوا ہے اس کیس کے اندر، یہ سمجھے کہ ایک آغاز ہے ایک طوفان کے لیے۔ بچیاں، مومن لوگ گھروں سے اسکول کالج بھیجیں گے، وہ وہیں سے لڑکوں کے ساتھ بھاگ جائیں گی، عدالتوں میں جا کے نکاح کر لیں گی، اور پھر والدین پیٹتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے۔ اس کو یہیں پہ روک لینا چاہیے۔ باقاعدہ طور پر ملک کے اندر ایسے قوانین بنائے جائیں تحفظ خاندان کے لیے۔ تحفظ خاندان کا قرآن نے جو دستور دیا ہے، تحفظ خاندان کا رسول اللہ نے دستور دیا ہے، تحفظ خاندان کے لیے اہل البیت علیہ السلام نے جو دستور دیا ہے، یہ تحفظ خاندان، یہ اس وقت کا سب سے بڑا امر بالمعروف، اور بربادی خاندان سب سے بڑا منکر ہے جس سے روکنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ خاندان سارے تدریجاً روز بروز تباہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے بجائے لفظی مذمتوں کے یا بیانیے کے، کھل کے خاندان کے تحفظ کے لیے جتنے دردمند لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، جو شہوتوں کی زد سے آزاد ہیں، جن کے کھوپڑیوں میں شہوت نہیں بھری ہوئی، ان کو چاہیے کہ اس وقت بر وقت اقدام کر کے تحفظ خاندان کے لیے، اگلی نسل کو بچانے کے لیے، موجودہ نسل کو بچانے کے لیے، انہی اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر منشیات ان بچوں کو فری میں بانٹی جاتی ہیں۔ شراب اور کباب کی پارٹیاں ہوتی ہیں، ڈانس کی پارٹیاں ان بچوں کے لیے ہوتی ہیں، اور موبائل ان کو خود والدین نے لے کے دیے ہوئے ہیں۔ اس موبائل کے ذریعے سے یہ ہر ایک کے ساتھ ناجائز رابطے میں ہیں، اور یہ کتنا برا سمبل بنا یہ بچی، نام اس کا کتنا مقدس ہے اور کام اس کا کتنا برا ہے۔ پلید کام کیا اس لڑکی نے، نام اس نے دعا زہرا رکھا ہوا ہے، اور عمل اس کا دیکھیں کتنا پلید عمل ہے۔ سب سے پہلے تو باقاعدہ کیس کر کے اس سے نام بدلوایا جائے۔ فاحشہ کے اوپر نہیں جچتا یہ نام۔ تو گھر سے اٹھی ہے والدین کی اجازت کے بغیر، پہلے نامحرم سے کتنی عرصہ رابطے میں رہی ہے، پھر اس کے پاس آ گئی ہے، اور وہ بھی آگے بہت بےغیرت خاندان ہے جس کے اندر گئی ہے۔ اگر کوئی لڑکی غلطی کرتی ہے، خام ہے، چھوٹی ہے، ناپختہ ہے، اگر وہ گھر سے بھاگ آئی ہے، آگے اگر غیرت مند خاندان ہوتا
تو وہ فوراً اس کے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ تمہاری بچی بھاگ کے ہمارے پاس آ گئی ہے. وہ لڑکا ملعون جس کے پاس آئی ہے وہ بھی شہوت پرست اور شہوت ران، اور اس کی ماں اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. وہ بیان دیتی ہے ابھی بڑی ڈٹھائی کے ساتھ سوشل میڈیا پہ چینلز کے اوپر، ہر ایک کو چینل والے انٹرویو لے کے ان کی دفاع میں لگے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہی ہے میرے بچے کا کیا قصور ہے؟ تیرا اور تیرے بچے کا قصور یہ ہے کہ تم نے ایک خاندان کی عزت برباد کر دی ہے. تمہاری سزا کوڑے ہیں. یہ عورت بھی، اس بچے کی ماں بھی، اس لڑکے کی ماں بھی، کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے اس کو. والدین اس بچی کے، ان کا یہ فریضہ نہیں بنتا جتنے وہ آگے آ گئے ہیں. جب اولاد عاق ہو جائے، نافرمان ہو جائے، تو نافرمان کو نافرمان مانو، نافرمان کو نہ پھر کلیجے سے لگاؤ، دل سے لگاؤ. غلط کر رہے ہو آپ بھی، نافرمان ہو گئی ہے آپ کی اس کو عزت کی پرواہ نہیں ہے. عدالت میں آپ کے سامنے آپ کو اس نے ذلیل کیا، پولیس کے سامنے ذلیل کیا، ہر ایک کے سامنے اس نے ذلیل کیا. اگر اس سے غلطی ہو گئی ہوتی تو وہ معافی مانگ لیتی اور گھر چلی جاتی، لیکن وہ ڈٹی ہوئی ہے اس کے اوپر. خوب والدین پیچھے ہٹ جانا چاہیے ان کو. اگر اولاد گندی ہو جائے تو پھر بھی والدین آخر تک اس گندی اولاد کے لیے بھی اپنا سب کچھ قربان کریں. جہنم میں ڈالیں اس قسم کی اولاد کو. امام باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اپنے جوان بیٹے کا شکوہ کیا کہ وہ نافرمان ہے، بات نہیں مانتا، غلط کام کرتا ہے، میں سمجھا کے تھک گیا ہوں، آپ فرمائیں میں کیا کروں. امام نے پوچھا کتنی عمر ہے؟ کہا 18 سال کا ہو گیا ہے. امام نے فرمایا چھوڑ دے اس کو اپنے حال پر، تیرا فریضہ ادا ہو گیا ہے. اگر تیرا فرمان بردار ہے تو ٹھیک ہے، تو ابھی بھی اس کی کر، سرپرستی کر. لیکن اگر نافرمان ہو گیا ہے، اللہ کا بھی نافرمان ہو گیا. یہ اس لڑکی نے یوں تو نہیں صرف والدین کی نافرمانی کی، اس نے دین کی نافرمانی کی ہے. اس نے حدود خدا پائمال کی ہیں اس لڑکی نے. اور وہ بغیرت خاندان جس کے اندر گئی ہے، یہ انہوں نے اللہ کی حدود توڑی ہیں، ناجائز تعلقات قائم کیے ہیں. نکاح تو بعد میں کیا، اور وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. گھروں سے بھاگ کے نکاح نہیں ہوتا، جرم ہے، یہ زنا میں شمار ہوتا ہے. یہ نکاح کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مفتی بھی اس پہ خاموش ہیں. یہ تو برباد ہو گئی یہ بچی، اور وہ خاندان آگے بغیرت خاندان جس میں گئی ہے یہ تو تباہ ہیں. لیکن باقی بچیوں کو بچانے کے لیے، باقی خاندانوں کو بچانے کے لیے ضروری ہے اس وقت کہ جو اہل فکر ہیں، جن کے اندر کوئی درد ہے، وہ اس وقت اقدام کریں. یہ قانون حکومت پہ دباؤ ڈال کے، یہی 200 خر جو بیٹھے ہوئے ہیں امت پہ عذاب بن کر، ان کو دباؤ میں لا کر پارلیمنٹ میں قانون منظور کروائیں تحفظ خاندان کا، کہ گھر سے بھاگی ہوئی کسی بچی کو بھی عدالت پناہ نہیں دے گی. گھر سے بھاگی ہوئی کسی بچی کو بھی پولیس سپورٹ نہیں کرے گی. گھر سے بھاگی ہوئی کسی بچی کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا. جو مولوی بھاگی ہوئی بچی کے ساتھ نکاح کرے گا، اس مولوی کو بھی جیل میں ڈالا جائے. بھاگے ہوئے بچوں کو تحفظ نہ دیں، ورنہ تو خاندان برباد ہو جائے گا. ان کے لیے بھاگے ہوئے بچوں کو پکڑیں. جس طرح لڑکے بھاگ جاتے ہیں تو انہیں کیوں نہیں تحفظ دیتے ہو یہ عدالتیں؟ لڑکے جب بھاگ جاتے ہیں تو انہیں دارالامان میں بھیج کے گھروں کو واپس کر دیتے ہو انہیں. لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں تو انہیں کہتے ہو ٹھیک ہے یہ آزاد ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ اقدام کیا جائے یہاں مناسب وقت کے اوپر. کچھ ایک دو موضوعات ہیں اور بھی. ایک تو ایران اسرائیل کشیدگی میں روز بروز شدت آ رہی ہے، اور اسرائیل نے باقاعدہ، اسرائیلی وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے ایران کے خلاف ایک اتحاد بھی تشکیل دیا ہے. یہی 2I2U یہ ایران کے خلاف بننے والا اتحاد ہے. اور اسرائیلی وزیر اعظم نے باقاعدہ امریکی صدر کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ اس کی قیادت سنبھالے. سعودی عرب امارات، بحرین اور یہ ممالک اس میں شامل ہیں. ساتھ ہی
اسرائیل اور یہ ایران کے خلاف ایک باقاعدہ اتحاد قائم ہو رہا ہے، اور امریکہ کو دعوت دی ہے کہ وہ اس کی قیادت سنبھالے۔ ایران کے مذاکرات ایٹمی ہو رہے تھے جو ناکامی کی طرف چل پڑے ہیں۔ پہلے بڑی امیدیں بتائی گئی تھی، لیکن ابھی تقریباً وہ امیدیں مخدوش ہو رہی ہیں۔ ایران بھی پیچھے ہٹ گیا ہے، امریکہ بھی پیچھے ہٹ گیا، ایسے لگتا ہے کہ یہ معاہدہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ اور دوسری طرف سے ایران کے اندر اسرائیلی کارروائیاں بڑھ گئی ہیں۔ پہلے متعدد ایرانی سائنسدان قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ ایرانی جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے اندر دھماکے ہوئے ہیں۔ ابھی گزشتہ ہفتے ہی 2-3 واقعات ایران کے اندر تکرار ہوئے ہیں، اور اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف ایک اسپیشل آپریشن شروع کرنے والے ہیں۔ اس آپریشن کا نام اس نے رکھا ہے کہ اکٹوپس کا سر کچلے۔ اکٹوپس وہ سمندری جانور ہے جس کے 8 پاؤں ہوتے ہیں، 8 ہاتھ ہوتے ہیں۔ اس کے 8 ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں جس سے وہ جکڑ لیتا ہے کسی چیز کو۔ اس کو ختم کرنے کے لیے اگر اس کا ایک ہاتھ کاٹیں تو باقی 7 ہاتھ کام کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہے کہ جو اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیں تو وہ ہاتھ دوبارہ پھوٹ آتا ہے، پھر نکل آتا ہے۔ اس کے اندر ایسی خصوصیات ہیں۔ فارسی والے اس کو اکٹوپس کو ہی اختپس کہتے ہیں۔ اس کو ہاتھ کاٹیں تو ایک ہاتھ کاٹیں تو باقی ہاتھ سالم کام کرتے رہتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھتا ہے۔ اگر ایک ہاتھ کاٹ دیں تو وہ ہاتھ کچھ عرصے بعد دوبارہ سالم پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کو مارنے کا طریقہ شکاریوں کے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو ہی اس کو پکڑیں تو اس کے ہاتھوں کو نہ ماریں بلکہ اس کے سر کو کچلیں۔ اب یہ اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے کہ اکٹوپس کے سر کو کچلنا، یہ آپریشن کا نام رکھا ہے انہوں نے۔ یعنی اس وقت انہیں یمن میں، عراق میں، سوریہ میں، ہر جگہ ایران کے ہاتھوں اسرائیل کو کافی مزاحمت کا سامنا ہے۔ اور یہ پہلے اسرائیل میں اور شام، فلسطین میں، شام میں، یمن میں ایران کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم حزب اللہ اور حشد شعبی اور ان کو ختم کرنے کے بجائے کہ یہ بازو ہیں انقلاب کے یا ایران کے، بازوؤں کے بجائے ہم سر کی طرف توجہ کریں، اور سر کچلنے کے لیے یہ کام کیا ہے انہوں نے۔ خود ایران نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس وقت جس وجہ سے یہ معاہدہ، ایٹمی معاہدہ ایران کا کھٹائی میں پڑ گیا ہے، کچھ ایسے تابکاری کے آثار ملے ہیں۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسرائیل نے ایران کے مختلف علاقوں میں تابکاری پیدا کی ہے اپنے بندوں کے ذریعے سے، تاکہ ایران کو بدنام کرے یا ایران کے اوپر کیس سنگین بنا دے۔ یعنی یہاں تک اسرائیل نے یہ ایران نے خود کہا ہے کہ یہ تابکاری جتنی بھی ایران میں پکڑی جا رہی ہے، یہ ایران نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اسرائیل کا کام ہے۔ یہ خوب ظاہر ہے کہ اسرائیل اتنا نفوذ کر چکا ہے کہ جہاں چاہتا ہے تابکاری ایجاد کرتا ہے، جس کارخانے فیکٹری میں دھماکہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، جس سائنسدان کو یا بنیادی کسی بندے کو کرنا چاہے قتل وہاں تک رسائی کر لیتا ہے۔ خوب یہ اسی آپریشن کا ان کا حصہ ہے جس میں سب اس کے ساتھ ہیں، عرب ممالک بھی اور امریکہ بھی اور غرب بھی، اور ایران کے اندر بھی اس بارے میں کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ لیکن جیسا میں نے بارہا پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ ایران کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایران اتنا پختہ ہو گیا ہے ان کاموں میں، انقلاب کے بعد سے صہیونیوں کے ساتھ دشمنی، امریکہ کے ساتھ دشمنی، غرب کے ساتھ دشمنی، عربوں کی دشمنی، اس دشمنی میں 40-42 سال گزار لیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب کوئی ایسی خامی نہیں ہے۔ ہر چند پابندیوں کی وجہ سے حالات اندرونی مشکلات کا شکار ہیں، جن کی طرف رہبر معظم نے اپنے
امام کی برسی کے موقع پر اشارہ کیا تھا کہ صہیونیوں کو اور امریکیوں کو ساری امید اس سے ہے کہ لوگ ناراض ہو کر اور لوگ انقلاب کے خلاف اٹھ کے سڑکوں پہ آ جائیں، اور لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، لوگوں کی مشکلات بڑھانے کے لیے پابندیاں بڑھائی جا رہی ہیں۔ خوب یہ ایک ماجرا ہے جو شدت کے ساتھ جاری ہے، اور اس کے اثرات باقی علاقوں پر پڑتے ہیں، حتماً پڑوسیوں پر بھی پڑ سکتے ہیں اور پڑ رہے ہیں اس کے اثرات۔ روس نے طالبان نے ہندوستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھائے ہیں، جو ہندوستان نے ویلکم کہا ہے، اور دوسرا روس نے طالبان حکومت کو باقاعدہ طور پر قبول کرنے کا عندیہ دیا ہے کہ ہم طالبان کی حکومت کو رسمی طور پر، پہلا ملک روس بن جائے گا۔ ابھی پاکستان نے بھی طالبان کو قبول نہیں کیا، کسی اور ملک نے، روس پہلا ملک ہو جائے گا طالبان کو قبول کرنے کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ روس کے یہ کارڈ ہیں۔ روس نے ایک جنگ یوکرین میں شروع کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے باقی دنیا کی طرف سے اس کو مشکلات کا سامنا ہے، اور ایسے میں طالبان بھی ایک مجبوری کی حالت میں ہے، روس بھی، دونوں یکساں صورتحال میں ہیں۔ تو طالبان اور افغانستان کو استعمال کر کے روس اپنے یوکرین جنگ میں یا دیگر جو اہداف ہیں اس کے، تو اپنے لیے ایک نیا کارڈ استعمال کرنے جا رہا ہے۔ اور ابھی تک پیوٹن کی سیاست یورپ کے لیے کافی درد سر بن چکی ہے، امریکہ کے لیے، اور یہ معرکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی میں ایک اضافہ یہ ہوا ہے کہ امریکہ نے چین اور تائیوان کی جنگ کا بھی مکمل میدان فراہم کر دیا ہے۔ تائیوان چین کا ایک حصہ ہے، جیسے ہانگ کانگ تھا، تائیوان بھی ہے۔ یہ اگرچہ آزاد مملکت کے طور پر ہے، لیکن یو این او نے اس کو ابھی تک مستقل ممبرشپ نہیں دی، چونکہ چائنا رکاوٹ ہے، اور باقی ملک بھی اس کو ایک ملک کی حیثیت سے نہیں مانتے، چین کی ایک آزاد ریاست کے طور پر مانتے ہیں۔ اب تائیوان چاہتا ہے کہ چین سے علیحدگی اختیار کرے مستقل، چین اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ تائیوان کی مدد کر رہا ہے۔ یوکرین روس والے حالات تائیوان اور چائنا کے بھی بنانے جا رہے ہیں، اور ممکن ہے یہ شروع بھی ہو جائے، تائیوان چائنا جنگ، روس یوکرین جنگ ایک طرف سے ہے، اور جیسا عندیہ دیا جا رہا تھا کہ ایک عالمی بحران یا جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اس کے آثار نظر آتے ہیں اگر خصوصاً تائیوان اور چائنا کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ بائیڈن نے سعودی عرب کے دورے کا اعلان کیا ہے۔ بائیڈن جب اقتدار میں آیا ہے تو اس نے 2 حکمرانوں کو بہت ذلیل کیا ہے، ایک سعودی عرب کے بن سلمان کو اور ایک پاکستان کے عمران خان کو۔ یہ دونوں منتظر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ ہمیں فون کرے گا اور یہ اس کو فون کریں گے، دونوں کو نہیں کیا اس نے فون۔ اور سعودی عرب کے خلاف تو اس نے کافی شدت دکھائی، اور سعودی عرب چونکہ امریکہ کے نزدیک دودھ دینے والی گائے ہے، وہ بیلجیم والی گائے جو زیادہ دودھ دیتی ہے، اپنے جوسے سے بھی زیادہ، تو یہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ دودھ دینے والی گائے ہے اور اس گائے کو دھونا ہمارا کام ہے۔ یہ گائے دودھ دیتی ہے 2 طریقے سے، ایک اس کو چارہ دکھائیں تو دودھ دیتی ہے، دوسرا اس کو مکہ دکھائیں تو دودھ دیتی ہے۔ ٹرمپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ گائے، یہ ابھی جانور بھی ایسے ہی ہیں۔ مجھے یاد ہے میں خود جب اپنا ہم نے ڈیری فارم بنایا، باڑا بنایا، تو وہ ایک گوالا لائے ہم جانوروں کا دودھ نکالنے کے لیے، تو وہ معمول طریقہ یہ ہے کہ بھینس کا کٹا یا کٹی جو بچہ ہے وہ کھول کے بھینس کے نیچے ڈالو تو بھینس دودھ اتار دیتی ہے۔ یہ جو آدمی آتا تھا یہ آ کے کٹا نہیں کھولتا تھا، بلکہ وہ بھینس کے پیٹ میں پسلی میں مکہ مارتا تھا۔ یہ اس نے ایک بھینس کو مکہ مارا، مجھے بہت غصہ آیا، تو میں چپ رہا، میں نے کہا شاید یہ کوئی پاؤں نیچے آ گیا ہوگا یا کوئی مسئلہ۔ پھر اس کا دودھ نکال کے دوسری کی طرف گیا، اس کو بھی اس نے مکہ جاڑ دیا۔ تو پھر میں نے جا کے
مارا تو نہیں لیکن میرا دل کرتا تھا کہ ایک مکہ میں اس کو مار دوں کہ جانور آدمی کیوں مارتے ہو مکہ اس کو. تو اس نے کہا جی دودھ اتارنے کے لیے کہ یہ مکے. میں نے کہا یہ مکے والی نہیں ہے. خوب یہ مکہ مار کے بھی دودھ اتارا جاتا ہے جانوروں کا. جنہوں نے جانور پالے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے. یہ سعودی جو آل سعود بھینس ہے دودھ والی, یہ مکے سے زیادہ دودھ دیتی ہے, چارے سے کم دیتی ہے, مکے سے زیادہ دیتی ہے. ٹرمپ نے مکہ مارا تو اس نے دودھ اتار دیا. ٹرمپ نے ڈوبتی معیشت امریکہ کی سعودی عرب کے ذریعے سے بچائی. اور اب بائیڈن چونکہ اس وقت عالمی مہنگائی ہے اور امریکہ مہنگائی کی زد میں ہے, پاکستان جیسے حالات ہیں, لیکن چونکہ مضبوط معیشت ہے اتنا لوگوں پر اثر نہیں پڑ رہا, لیکن تناسب مہنگائی کا بہت زیادہ ہے وہاں. اس مہنگائی سے نکلنے کے لیے بائیڈن پھر آیا ہے دودھ گائے کی طرف, لیکن ان کا یہ طریقہ ہے کہ مکے سے دودھ اتارتے ہیں. پہلے انہوں نے مکہ دکھایا, ایک عرصے تک بن لادن سے, بن سلمان سے دور رہا, اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیا. ان کے آپس میں کافی تلخ جملات ہوئے. بن سلمان نے کہا تھا فون نہیں کرتا تو نہ کرے, میں کون سا اس کے فون کے انتظار میں بیٹھا ہوں, جبکہ دن رات بیٹھا رہتا تھا فون کے پاس ہی, ہمارے خان صاحب کی طرح. فون کی گھنٹی نہیں بجتی تھی, یا جو گھنٹی بجتی تھی سمجھتے تھے بائیڈن کا آیا ہے, وہ کوئی اور نکلتا تھا آگے سے. اب بائیڈن نے اعلان کیا کہ میں جاؤں گا, یعنی وہ مکہ اثر کر گیا ہے. امریکہ کی ضرورت ہے کہ دوبارہ دودھ نکالے اس گائے کا. اور اب آ کر ظاہر ہے امریکہ اور سعودیہ جب آپس میں قریب ہوتے ہیں تو اس سے کوئی خیر کا پہلو نہیں نکلتا, خصوصاً جب صہیونی بھی بیچ میں شامل ہوں تو اس سے ہمیشہ شر نکلا ہے, خصوصاً اس حوالے سے کہ بن سلمان کے قبضے میں مکہ و مدینہ اور حرمین ہیں. ایک مسئلہ جو عراق کے اندر سیاسی بحران پیدا ہوا ہے, عراق میں الیکشن ہوا, اس الیکشن میں سعودی عرب نے بھرپور پیسہ استعمال کیا اور اس کے نتیجے میں ارشد الشعبی کو مکمل طور پر سیاست سے بے دخل کر دیا. اگرچہ ان کے بھی نمائندے ہیں لیکن اکثریت نہیں ہے, تھوڑی نمائندگی ہے, کوئی اہم رول عراقی سیاست میں اب ادا نہیں کر سکتے ارشد الشعبی. اکثریت مقتدی صدر اور ان کے اتحادیوں کی ہے اور انہوں نے مل کر حکومت بھی بنائی ہے, لیکن اور وہ حکومت ابھی امریکی اور سعودی امام کے اوپر کام کر رہی ہے. عراق کے اندر وزیر اعظم شیعہ ہے لیکن دوست سعودیہ کا ہے اور ایران کے اوپر دباؤ میں استعمال ہو رہا ہے. ایران نواز جتنی بھی تنظیمیں یا لوگ تھے وہ سارے عراق کے اندر اس وقت پریشر میں ہیں. ایسے میں مقتدی صدر باوجود اس کے کہ ان کی حکومت اور پارٹی ان کی جیت گئی ہے, انہوں نے پھر پارلیمنٹ سے ان کے نمائندوں نے استعفیٰ دے دیا ہے نیا بحران کھڑا کرنے کے لیے. یعنی عراق کے اندر سعودیہ اور امریکہ کچھ اور یا اسرائیل کچھ اور آگے جانا چاہتے ہیں. پہلے الیکشن میں جتنی ان کو کامیابی ہوئی تھی اس سے زیادہ چاہتے ہیں, لہٰذا یہ پارلیمنٹ میں اکثریت ہونے کے باوجود استعفیٰ دے کر دوبارہ الیکشن کی طرف جائیں گے. زیادہ احتمال یہ ہے, اور دوبارہ الیکشن سعودیہ کی بدولت اور اس کی دولت و ثروت کے ذریعے سے لڑا جائے گا, جس میں یہ مکمل طور پر عراق کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں, جیسے لبنان میں کیا ہے انہوں نے, کہ لبنان اور عراق کو بحرین کی طرح سعودیہ بنانا چاہتا ہے اپنی مٹھی میں. اور عراق میں کافی سعودیہ کا اثر رسوخ بڑھ گیا ہے اور سعودیہ کا عمل دخل زیادہ ہو گیا ہے. اور اس سے پہلے البتہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نئے الیکشن کے لیے ماحول بنانے کے لیے عراق میں مقتدی صدر جیتی ہوئی جماعت یہ مظاہرے کریں گے اور مختلف شہروں میں اور ان بلووں اور مظاہروں میں جو باقی ماندہ ایرانی حمایت والے گروپ ہیں ان کو کچلنے کی کوشش کریں گے. جب کافی عراق کے اندر ہرج و مرج ہو جائے گا پھر الیکشن کا اعلان ہوگا اور اس الیکشن میں پیسے کی دولت کی بدولت یہ سہارے الیکشن میں اپنی مطلق اکثریت بنا کر اس طرح سے عراق کو ایران کے مقابلے میں لا کر کھڑا کریں گے. خوب ایران مختلف چیلنجز میں کا سامنا کر رہے ہیں, اندرونی مسائل ہیں, پابندیاں ہیں, اسرائیلی مداخلت ہے, ادھر ایٹمی معاہدہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے,
لیکن یہ قابل تحسین ہے ایرانی مدیریت، قیادت، کہ ان بحرانوں کے اندر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، بچائے ہوئے ہیں، اور ہر چند مشکلات میں ہیں لیکن کسی چیز پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی جگہ بھی تسلیم نہیں ہوئے، جھکے نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ IMF کی بھی مدد نہیں لیتے، پابندیوں کے باوجود اپنا ملک چلا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بحرانوں میں ملک کی مدیریت یہ پاکستان کی بھی بڑی ضرورت ہے، اور پاکستان کو یہ مدیریت سیکھنی چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو IMF کو راضی کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں اس قباحت سے اور اس ذلت و لعنت سے بچ جائیں اور پاکستان بھی محفوظ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام اسلامی سرزمینوں کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اور پاکستان کو ان نالائق حکمرانوں کے شر سے خدا نجات دے، اس قوم کو خداوند تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے نجات عطا فرمائے، باران رحمت خداوند تعالیٰ نازل فرمائے، اور جو مشکلات کامیابی کی وجہ سے ہیں وہ خداوند تعالیٰ ان کو برطرف فرمائے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح جتنی سرزمینیں مشکلات کا شکار ہیں، کشمیر ہے، یمن ہے، فلسطین ہے، عراق ہے، ایران ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔